السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے طلبہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے درس الاول الف، اس کے اندر آیت نمبر 1 سے لے کر 10 تک کا بیان تھا۔ آیت نمبر 1 سے لے کر 10 تک کی ہم نے تلاوت اور ترجمہ سنا تھا، اور اس کے اندر جو اہم باتیں تھیں اس کی ہم نے وضاحت سنی تھی، اور کچھ آیات جن کا ہم نے ترجمہ اور مفہوم سنا تھا۔ آئیے آج ہم الدرس الاول جز با کی جانب بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے الدرس الاول جز با میں آیت نمبر 11 سے لے کر 19 تک کا بیان ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ان آیات کی تلاوت کریں گے اور ساتھ میں اس کا ترجمہ سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ ترجمہ: جب اس نے تم پر اونگ طاری کر دی تو یہ اللہ کی طرف سے تسکین تھی، اور اس نے تم پر آسمان سے پانی اتارا تاکہ تمہیں پاک کر دے اس سے، اور تم سے شیطان کی ناپاکی دور کر دے، اور تاکہ تمہارے دل مضبوط کر دے اور اس سے جما دے تمہارے قدم۔ آیت نمبر 12۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منہم کل بنان۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں کو وحی بھیجی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم ثابت رکھو مومنوں کے دل، میں عن قریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا، تم ان کی گردنوں کے اوپر ضرب لگاؤ اور ان کے ایک ایک پور پر ضرب لگاؤ۔ آیت نمبر 13۔ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن یشاقق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب۔ یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہوئے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہوگا وہ یاد رکھے بے شک اللہ کی مار جو ہے بڑی سخت ہے۔ آیت نمبر 14۔ ذالکم فذوقوا وان للکافرین عذاب النار۔ تو تم یہ چکھو اور یقیناً کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ آیت نمبر 15۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار۔ اے ایمان والو، جب ان سے تمہاری مڈ بھیر ہو جائے جنہوں نے کفر کیا میدان جنگ میں، تو ان سے پیٹھ نہ پھیرو۔ آیت نمبر 16۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور جو کوئی اس دن ان سے اپنی پیٹھ پھیرے سوائے اس کے کہ گھات لگاتا ہو جنگ کے لیے یا اپنی جماعت کی طرف جا ملنے کو، تو پس وہ لوٹا اللہ کے غضب کے ساتھ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور یہ برا ٹھکانہ ہے۔ آیت نمبر 17۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ سو تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا، اور آپ نے مٹھی بھر خاک نہیں پھینکی جب آپ نے پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی، اور تاکہ مومنوں کو اپنی آزمائش سے اچھی طرح آزمائے، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 18۔ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین۔ یہ تو ہوا
اور یہ کہ اللہ کافروں کا داؤ سست کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 19، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ۔ کافروں، اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو البتہ تمہارے پاس فیصلہ اسلام کی فتح کی صورت میں آ گیا ہے، اور اگر تم باز آ جاؤ تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر پھر یہی کرو گے تو ہم بھی پھر کریں گے، اور تمہارا جتھا ہرگز تمہارے کام نہ آئے گا، خواہ اس کی کثرت ہو، اور بے شک اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ تو طلبہ، ہم نے یہ آیت نمبر 11 سے 19 تک کی تلاوت اور ترجمہ ہم نے سنا۔ اب ہم الدرس الاول با کے اندر جو ان آیات کے اندر جو اہم مضمون بیان کیے گئے، اہم باتیں جو بیان کی گئی، ہم اس کو سنتے ہیں۔ تو آپ کے نوٹس میں جو الدرس الاول با موجود ہے، تو نوٹس کا صفحہ نمبر آپ 6 اپنے سامنے کھول لیجیے۔ لیکن اس کے اندر کچھ سوال ہیں، اس کی ہم وضاحت کرتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے ان آیات کے اندر جو بیان ہوا، جو جنگ بدر کا معاملہ پیش آیا، جنگ بدر کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کی تعداد کافروں کے مقابلے میں 3 گنا کم تھی۔ مسلمان بظاہر اپنی تعداد کو دیکھ کر تھوڑا کافروں سے مرعوب ہو گئے تھے، اور ایک خوف میں مبتلا ہو گئے تھے، کیونکہ ساز و سامان کی بھی کمی تھی، اسلحہ بھی موجود نہیں تھا، اور سامنے اتنا بڑا لشکر بھی تھا، اور جس جگہ ان کو پڑاؤ کے لیے جگہ ملی تھی وہ بھی درست نہیں تھی، جہاں ان کے خیمے وغیرہ گاڑنے کا معاملہ ہو، سواری کا کھڑا رہنے کا معاملہ ہو، یہ سب آزمائش کا معاملہ تھا۔ تو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر یوں مدد و نصرت نازل ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر یوں رحمت نازل ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر آسمان سے بارش نازل فرما دی، ان پر سکون کی نیند طاری کر دی، اور جب جنگ کا معاملہ شروع ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5000 فرشتوں کی تعداد کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ ایک یہ بات ہمیں اس آیات کے اندر پتہ لگتی ہے، اور ایک وہ بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے مسلمانوں کو کیا ہدایت فرمائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جو اہم بات ان کو یہ فرمائی کہ تم جب کافروں کے مقابلے میں آ جاؤ تو تم نے میدان جنگ سے پیٹھ نہیں پھیرنی، سوائے 2 صورتوں کے۔ یہ 2 صورتوں کا بیان ان آیات کے اندر ہوا ہے۔ وہ 2 صورتیں کون سی ہیں؟ نمبر 1، مجاہد یعنی جو جنگ کرنے والا ہے، مجاہد جنگجو جنگی چال چلتے ہوئے دشمن کو دھوکہ دینے کی نیت سے پیچھے ہوتا ہے، تاکہ دشمن یہ سمجھے کہ مجاہد شکست کھا گیا ہے، یہ لشکر شکست کھا گیا ہے، لشکر نے ہار مان لی ہے۔ تو دشمن اپنی جیت کے خوشی کے نشے میں جنگ سے تھوڑا اس کا توجہ ہٹ جائے گی، تو سامنے والا لشکر ہے وہ دشمن کو دھوکہ دینے کی نیت سے اس غرض سے جنگ کے میدان سے کچھ تھوڑا پیچھے ہو کر پھر دوبارہ حملہ کرے، تاکہ جنگ کا معاملہ ان کے ہاتھ میں آ جائے۔ تو اس نیت سے جنگی میدان سے کچھ دیر کے لیے پیٹ پلٹنا جائز ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جب چند مجاہد مقابلے میں تنہا رہ جائیں تو کچھ دیر پناہ حاصل کرنے کے لیے میدان جنگ سے ایک طرف ہو کر اپنی جماعت کی طرف لوٹ سکتے ہیں، تاکہ تازہ دم ہو کر دوبارہ دشمن پر حملہ کر سکیں۔ الغرض دونوں صورتوں کے اندر بھی یہ بات نہیں ہے کہ مجاہد کو کلی طور پر میدان جنگ چھوڑنے کی اجازت مل جائے گی، بلکہ میدان جنگ سے پیٹ پھیرنے کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ اور ہمیں یہ جو دوسری بات ہم نے سنی، ایک اور یہ بات ہمارے سامنے بیان کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفاروں سے کہا، کفاروں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، جب تم مکے سے میدان بدر کے لیے نکلے تھے، تم نے کعبے کے غلاف سے لپٹ کر یہ دعا کی تھی کہ اے مولا، اگر ہم حق پر ہیں تو ہمیں فتح عطا فرما، اور اگر وہ حق پر ہیں تو ان کو فتح دے دیں۔ تو جب مسلمانوں کو فتح مل گئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں سے یہ فرما رہا ہے کہ جب تم خود ہی یہ دعا مانگ کے چلے تھے، اور اب جب فتح ان کو مل گئی ہے، تو تم اب بھی
اسلام کے دامن سے وابستہ نہیں ہو رہے، اب بھی تم اسلام نہیں لا رہے، تو یہ تم اپنے آپ کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہو، اپنے آپ کو نقصان میں رکھے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہا ہے کہ تم باز آ جاؤ، تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جو ہمیں ان آیات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہمیں یہ بیان ہوئی، اور کچھ آیات جو ایگزامز کے پیپرز کے حوالے سے جو امپورٹنٹس بھی ہوتی ہیں، جو آپ کے درس کے اندر بھی شامل ہے، وہ آیت نمبر 15 ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ایمان والوں کو یہ فرمایا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے یہ فرمایا کہ جب کافروں کے ساتھ جب تم مقابلہ کرو تو ان سے لڑنے اور مارے جانے کے ڈر و خوف سے جنگ کے میدان کو چھوڑ کر بھاگو نہیں۔ تو ایک یہ بات ہمیں پتہ لگی۔ ایک اور آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام سے یہ فرما رہا ہے، کیونکہ جب محبوب علیہ السلام نے میدان بدر میں کافروں پر مٹھی بھر خاک جو پھینکی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے کو ذکر کرتے ہوئے فرما رہا ہے، اے محبوب، آپ نے جو ان کافروں پر جو خاک پھینکی تھی وہ دراصل آپ نے نہیں بلکہ ہم نے پھینکی تھی۔ اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ باتیں ارشاد فرمائی جو ہماری ہدایت اور رہنمائی کا سبب بنی۔ تو طلباء، یہ آپ کے سامنے الدرس الاول جز با کا میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، جس کے اندر ہم نے آیت نمبر 11 سے لے کر 19 تک کی تلاوت کی، ترجمہ سنا، اور جو اہم باتیں تھیں اس کی ہم نے وضاحت سنی، اور کچھ آیات جس کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ امید ہے آپ طلباء نے اس کو اچھے انداز میں پڑھ لیا ہوگا، سمجھ لیا ہوگا، اور آپ کے پاس نوٹس موجود ہیں، تو نوٹس کے اندر بھی یہ تمام چیزیں لکھی ہوئی ہیں، تو پیپرز کے اندر آپ نے ان نوٹس سے تیاری بھی کرنی ہے۔ رہی بات سوال و جواب کی، تو سوال جواب آپ نے اپنے انداز میں اس کو یاد کر لینا ہے۔ پیپرز کے اندر آپ نے سوال کے جوابات اپنے الفاظ میں لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں، لیکن آیات اور ترجمے کا جہاں تک معاملہ ہے تو پیپرز کے اندر آپ نے آیت نمبر ڈال کر، جو ایگزامز کے اندر آیت آئے تو اس کا نمبر ڈال کے آپ نے صرف اس کا ترجمہ کرنا ہے۔ ترجمے کے حوالے سے آپ نے ترجمے کو اچھے انداز میں یاد کرنا ہے، کیونکہ ترجمہ اپنے انداز سے اپنے الفاظ میں لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اب ہم اگلی ویڈیو میں الدرس الاول جیم کو سنیں گے، اس کے اندر جو آیتیں ہیں اس کی تلاوت اور ترجمہ، اور اس کے اندر جو ہمیں باتیں بیان کی گئی ہیں اس کی وضاحت بھی سنیں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے طلباء آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے الدرس الاول با کو ہم نے سنا تھا۔ الدرس الاول با کے اندر آیت نمبر 11 سے لے کر 19 تک آیتیں تھیں، جس کی ہم نے تلاوت اور ترجمہ سنا تھا، اور اس کے اندر جو اہم باتیں تھیں، اہم چیزیں جن کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے وہ ہم نے سنی تھی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی کس طرح مدد و نصرت فرمائی، اور کس طرح انعام و اکرامات کی بارش نازل کی، اور مسلمانوں کو کن باتوں کی ہدایت کی، یہ سب ہم نے سنا تھا۔ اور جو آیتیں اہم آیتیں تھیں جو ایگزامز وغیرہ میں عموماً آتی ہیں اس کا ہم نے ترجمہ اور مفہوم سنا تھا۔ آج ہم الدرس الاول جز جیم کو سنیں گے، جس کے اندر 20 سے لے کر 28 تک آیتیں ہیں۔ سب سے پہلے ہم ان آیات کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سنیں گے، اس کے بعد ان آیات کے اندر جو اہم باتیں ہیں وہ ہم سنیں گے۔ تو آئیے اس کی پہلے ہم تلاوت سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اور اس سے نہ پھرو کہ جب کہ تم سنتے ہو۔ آیت نمبر 21، ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا ہم نے سنا حالانکہ وہ سنتے نہیں۔ آیت نمبر 22، ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون۔ بے شک
جانوروں سے بدترین اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو بہرے گونگے ہیں، جو سمجھتے نہیں۔ آیت نمبر 23، وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور اگر ان میں کوئی بھلائی اللہ جانتا تو انہیں ضرور سنا دیتا، اور اگر اللہ انہیں سنا دے تو ضرور پھر جائے اور وہ منہ پھیرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 24، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت قبول کرو جب وہ تمہیں اس کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی بخشے، اور جان لو کہ اللہ حائل ہو جاتا ہے آدمی اور اس کے دل کے درمیان، اور یہ کہ تم اسی کی طرف روز حشر اٹھائے جاؤ گے۔ آیت نمبر 25، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اس فتنے سے ڈرو جو نہ پہنچے گا تم میں سے خاص طور پر ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، اور جان لو کہ اللہ شدید عذاب والا ہے۔ آیت نمبر 26، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور یاد کرو جب تم زمین میں تھوڑے تھے، کمزور سمجھے جاتے تھے، تم ڈرتے تھے کہ تمہیں اچک لے جائیں گے وہ لوگ، بس اس نے تمہیں ٹھکانہ دیا اور اپنی مدد سے قوت دی اور پاکیزہ چیزوں سے تمہیں رزق دیا تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ آیت نمبر 27، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اے ایمان والو، خیانت نہ کرو اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، اور خیانت نہ کرو اپنی امانتوں میں جبکہ تم جانتے ہو۔ آیت نمبر 28، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور جان لو در حقیقت تمہارے مال اور تمہاری اولاد بڑی آزمائش ہے، اور یہ کہ اللہ کے پاس بڑا اجر ہے۔ تو یہ ہم نے طلبہ آیت نمبر 20 سے لے کر 28 تک کی تلاوت اور ترجمہ سنا۔ ان آیات کے اندر جو اہم باتیں ہیں اب ہم وہ سنتے ہیں۔ لیکن اس آیات کے اندر جو آیت نمبر 22 ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان شر الدواب کا یہ لفظ استعمال فرمایا ہے۔ تو شر الدواب، یہ آیت نمبر 22 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شر الدواب سے کفار کو بدترین جانور سے تشبیہ دی ہے، کیونکہ بسا اوقات جانور بھی سمجھانے کے باوجود بھی سمجھ جاتا ہے۔ جانور کو جب سمجھایا جاتا ہے تو وہ بھی ایک وقت آتا ہے وہ بھی بات کو سمجھ جاتا ہے، حالانکہ وہ جانور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کفاروں کو ان جانوروں سے تشبیہ دے رہا ہے کہ یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں، کہ جانور بھی سمجھانے سے سمجھ جاتا ہے لیکن یہ لوگ جانور سے بھی بدتر ہیں۔ یہ تو ان کو کتنا سمجھایا گیا، اتنے معجزات دکھائے گئے، ہر چیز دکھائی گئی، پھر بھی کفار نہیں سمجھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفاروں کو بدترین جانور سے تشبیہ دی ہے کہ جانور سے بھی بدتر ہیں، کہ ان کو کوئی نصیحت حق اور سچ کی دعوت سنائی جاتی ہے تو وہ سننے کو تیار ہی نہیں دیتے۔ اس لیے آیت طیبہ میں ان کو بہرے، گونگے اور بے عقل فرمایا، کیونکہ اتنی بڑی نعمتوں کی موجودگی میں بھی جو حق کو نہ مانے وہ واقعی بدترین جانور ہیں۔ اور ایک اور اہم بات ان آیات کے اندر ہمیں بتائی گئی کہ خیانت، اللہ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو اور اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو۔ تو سب سے پہلے ہمیں امانت اور خیانت کا مفہوم معلوم ہونا چاہیے۔ تو امانت
اس چیز کو کہتے ہیں کہ کوئی چیز، بات، راز، عہد یا ذمہ داری کسی کے سپرد کر دینا، یہ امانت کہلاتا ہے۔ اور خیانت اس کی الٹ ہے کہ کسی چیز، بات، راز، عہد یا ذمہ داری میں کوتاہی کرنا، یہ خیانت کہلاتا ہے۔ اور اللہ اور اس کے رسول سے خیانت سے کیا مراد ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو مقرر کردہ فرائض ہیں ان کا چھوڑ دینا، یہ اللہ تعالیٰ سے خیانت کرنا کہلاتا ہے۔ سنت کا ترک کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خیانت کہلاتا ہے۔ تو جب اللہ کے رسول کسی بات کو بطور امانت بتائیں تو وہ کسی کو بتا کر اس میں بھی خیانت نہ کرو۔ اگر کوئی اس طرح کرے گا تو یہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کرنا کہلائے گا۔ تو یہ اہم باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ ان آیات کے اندر جو اہم باتیں تھیں، یہ دو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اور کچھ آیات ہیں جو پیپرز وغیرہ میں عموماً آ جاتی ہیں، وہ ہم سنتے ہیں، اس کا مفہوم بھی ہم سنتے ہیں۔ ایک آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۔ اللہ فرماتا ہے ان جیسے نہ ہونا جنہوں نے کہا ہم نے سنا اور وہ نہیں سنتے۔ مفہوم یہ ہے کہ اس آیت میں فرمایا گیا کہ انسان کا کسی حکم کو قبول کرنا اس حکم کو سننے کے بعد ہی ممکن ہے، جس طرح ہم نماز میں کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جس نے اللہ کی حمد کی، اللہ نے سن لیا، یعنی قبول کر لیا۔ بس اس آیت میں فرمایا ان کی مثل نہ ہو جانا، جو زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے احکام کو قبول کیا اور وہ اپنے دلوں سے قبول نہیں کرتے۔ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ منافقین کا یہی انداز تھا کہ وہ زبان سے تو کہتے تھے کہ ہمیں ایمان لائے، لیکن ان کے دلوں کے اندر ایمان راسخ نہیں ہوا تھا۔ ایک اور آیت جس کا میں نے آپ کو پیچھے بھی بیان کیا کہ ان شر الدواب بھی، اس کا معنی یہ ہے کہ بے شک سب جانوروں میں بدتر اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو بہرے گونگے ہیں، جن کو عقل نہیں۔ یہ آیت ہم نے تلاوت کے اندر بھی اس کا ترجمہ سنا تھا اور اس کے حوالے سے میں نے آپ کو ایکسپلین بھی پیچھے کیا۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کفار کو بدترین جانور سے تشبیہ دے رہا، کیونکہ بسا اوقات جانور بھی سمجھانے سے سمجھ جاتا ہے، لیکن یہ کفار ایسی قوم ہے کہ ان کو اتنا سمجھایا جائے، جتنا سمجھایا جائے، اتنے معجزات دیکھنے کے باوجود بھی یہ ایمان نہیں لاتے، اتنا سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی یہ اندھے پن کا مظاہرہ کرتے ہیں، اتنا سننے کے باوجود بھی یہ بہرے پن کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو اللہ نے قرآن کے اندر ان کو فرما دیا یہ تو بہرے گونگوں کی طرح ہے۔ ایک اور آیت ہے جس میں اللہ فرما رہا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور جان لو کہ اللہ کا حکم جو ہے آدمی اور اس کے دلی ارادوں میں حائل ہو جاتا ہے۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی مشیت کا واضح ذکر اس آیت میں موجود ہے۔ اس آیت میں اللہ نے یہ خبر دی ہے کہ اللہ بندوں سے زیادہ ان کے دلوں کا مالک ہے۔ جب بندے کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ ان کے ارادوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر کوئی شخص نہ ایمان لا سکتا ہے، نہ کفر کر سکتا ہے، نہ نیک کام اور نہ گناہ کر سکتا ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ پتہ لگا۔ ایک اور آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور اس فتنے سے ڈرتے رہو جو ہرگز تم میں خالص ظالموں ہی کو نہ پہنچے گا۔ اس فتنے سے ڈرتے رہو جو ہرگز تم میں خاص ظالموں ہی کو نہ پہنچے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتنوں، آزمائشوں اور عذاب سے ڈرایا کہ اگر ظالموں پر عذاب نازل ہوا تو ایسا نہیں ہے کہ صرف ظالم ہی اس عذاب سے ہلاک ہوں گے، بلکہ یہ عذاب ظالموں تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ تمام نیکوکاروں اور بدکاروں پر بھی نازل ہوگا۔ اور ایسا کیوں ہوگا کہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ مسلمان اپنے درمیان بدکاروں کو نہ رہنے دیں، یعنی اگر کوئی ہمارے درمیان ایسا ہے جو برا ہے، گناہ گار ہے، تو مسلمان کو چاہیے کہ اس کو اس کے حال پر نہ چھوڑ دیں، بلکہ اس کی اصلاح کریں، اس کو نیکی کی طرف لائیں۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کا عذاب صرف بدکاروں، گناہ گاروں پر نہیں بلکہ ساتھ میں نیکوکاروں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ تو اس آیت کے اندر ہمیں یہ پتہ لگا۔ ایک اور آیت ہے جس میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔
اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد سب یہ فتنہ ہے اور اللہ کے پاس بڑا عذاب ہے۔ اس آیت کے اندر ہمیں یہ پتہ لگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ بتا رہا ہے کہ جو مال و اولاد کی نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں وہ تمہارے لیے امتحان اور آزمائش ہے۔ امتحان اور آزمائش کیسے ہیں؟ مال و دولت کی جب بندے کو حرص اور لالچ بڑھتی ہے تو مال و دولت کی طرف اتنا چلے جاتا ہے، اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ اللہ کے فرائض و واجبات کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس طرح یہ مال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ایک طریقے سے آزمائش ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مال و اولاد دینے سے یہ آزمانا چاہ رہا ہے، یہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ کس طرح تم ان نعمتوں کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرتے ہو۔ اولاد کا معاملہ ہو، اولاد کبھی پریشان ہے، اولاد کبھی بیمار ہو جاتی ہے تو بندہ اس کی بیماری کی علاج کی وجہ سے، اس کی تکلیف کی وجہ سے، ان کے معاملات کو حل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے فرائض و واجبات کو وقتی طور پر بھول جاتا ہے، اور سب کا سب اس کا دھیان، سب کی ساری توجہ اس کی اولاد اور مال کی جانب بڑھ جاتی ہے۔ تو ایک طریقے سے اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ اولاد اور مال جو ہے یہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر شخص فتنے میں مبتلا ہے، پس تم گمراہ کرنے والے فتنے سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح یہ ارشاد فرمایا یہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اور الدرس الاول جز جیم آیت نمبر 20 سے لے کر 28 تک کا جس میں بیان تھا اس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ترجمہ کیا، اور ترجمے کے بعد جو اہم باتیں کہ کفار کو اللہ نے بدترین جانور سے تشبیہ دی، امانت اور خیانت کا مفہوم کیا ہے، اور جو اہم آیاتیں تھیں جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہمیں اہم احکامات بیان کیے جا رہے تھے کہ مال و اولاد جو ہے فتنہ ہے، اور کفار کو اللہ نے بدترین جانوروں سے تشبیہ دی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہ سارے معاملات جو بیان ہوئے وہ میں نے آپ کے سامنے اس کی وضاحت کر دی۔ امید ہے آپ نے اس کو اچھے انداز میں سنا ہوگا اور اس پر آپ نے توجہ بھی دی ہوگی، اور اب آپ نے اس کو اچھے انداز میں یاد بھی کرنا ہے اور پیپرز کے لیے تیاری بھی کرنی ہے، اور پیپرز کے اندر آپ نے سوال کے جو جوابات ہیں وہ آپ نے اپنے اون ورڈنگ کے اندر بھی لکھنا چاہے تو لکھ سکتے ہیں۔ رہی بات آیتوں کی، تو آیتوں کا ترجمہ جو ہے وہ آپ نے اپنے الفاظ میں نہیں لکھنا، آیتوں کا ترجمہ آپ نے اپنے اچھے انداز میں یاد کرنا ہے۔ جو ورڈ ٹو ورڈ آیتوں کا ترجمہ آپ کے نوٹس میں موجود ہے اسی کو آپ نے یاد کرنا ہے، اور پیپرز کے اندر بھی اسی کو لکھنا ہے۔ تو